اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الحدیث القدسی الصوم لی وانا اجزی۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا بند عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ تو ناظرین، ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، ہم کیا کریں کہ ہم خدا کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہو سکیں؟ ہم کیا کریں کہ خدا بند عالم کی رضا خرید لیں؟ ہم کیا کریں کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے؟ تو چار ایسے کام ہیں ناظرین کہ جسے ہم کر لیں تو خدا بند عالم کی قربت کا احساس ہو جائے گا، لذت قرب خدا کا احساس ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ نمبر ایک، پہلا جس کے لیے روایتیں اور حدیث میں بارہا آپ دیکھیں تذکرہ ہوا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں وہ شخص بخشا نہیں جا سکتا جس نے اپنے والدین کا دل دکھایا، آق والدین ہوا ہو۔ جو شخص آق والدین ہے وہ کبھی بھی بخشا نہیں جا سکتا۔ ماہ مبارک رمضان برکتوں کا، رحمتوں کا، استغفار کا مہینہ ہے، لیکن پھر بھی پروردگار عالم اس شخص کو کبھی بھی نہیں بخشتا جو اپنے ماں اور باپ کا دل چکا چکا ہو۔ آق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ والدین کے دل کو ریزہ ریزہ کر دیا ہو، چور چور کر دیا، اتنی تکلیف دی ہو کہ ماں باپ کی دہن سے آہ نکل گئی ہو۔ اگر ایسی اولاد ہے تو ماہ مبارک رمضان میں نہیں بخشا جا سکتا۔ میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر ماں کا دل دکھایا، اگر باپ کا دل دکھایا ہے تو ان سے معافی مانگو، ان سے معافی مانگ لو، ان سے معافی مانگ لو۔ انہوں نے بخش دیا تو خدا بند عالم رحیم ہے، ستار ہے، غفور ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ نمبر دو کیا کریں؟ دوسرا کام کیا کریں کہ خدا کی رضایت حاصل ہو جائے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اپنے دلوں کو پاک کر لیں۔ خدا بند عالم نے انسان کو پاک و پاکیزہ، النظافۃ من الایمان، صفائی ایمان کا جز ہے۔ تو جب ظاہری صفائی کے لیے خدا اتنا کہہ رہا ہے تو دل کو پاک کرنے کے لیے کتنا کہے گا؟ اپنے دلوں سے نفرتوں کو نکالو، کدورتوں کو نکالو، بغض کو نکالو، حسد کو نکالو۔ یہ بہت اہم ہے ماہ مبارک رمضان میں، اس لیے کہ جس دل میں بغض ہوتا ہے، جس دل میں حسد ہوتا ہے، جس دل میں کینہ ہوتا ہے، خدا بند عالم کی قربت اس دل میں نہیں آتی، اہل بیت کی محبت وہاں خدا بند عالم نہیں ڈالتا۔ لہٰذا جو مومن کا احترام کرتا ہے خدا اس سے قریب آتا ہے، جو عزت مومن کی حفاظت کرتا ہے خدا اس کو اپنی رضا دے دیتا ہے، خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا لوگوں سے نفرتوں کو دور کریں، لوگوں سے کینوں کو ختم کریں، دلوں سے بغض و حسد کو ختم کریں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور اپنے ہر آنے والے مومن کا احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے جس سے ہم قرب خدا ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے فائدے۔ آپ واقعاً دیکھیں ناظرین، اگر آپ دیکھیں تو آسمان پہ ندا ہو رہی ہے، کیا؟ حل من مستغفر فاغفر ہو۔ کون ہے جو طلب مغفرت کرے میں اسے فاغفر ہو، میں اس کو معاف کر دوں، فاغفر ہو، میں اس کو معاف کر دوں۔ حل من تائب فاتوب علیہ، کون ہے جو توبہ کر رہا ہو اور میں اسے بخش دوں، میں اسے اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ حل من سائل فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کر دوں۔ خدا بند عالم بخشنے کے لیے تیار ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے کہ کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو ذلیل نہ کریں، کسی کو رسوا نہ کریں، دین کا درد پیدا کریں، احساس دین پیدا کریں۔ یہ بہت اہم ہے۔ اگر نصرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ ہے تو سب سے پہلا ہے مرحلہ یہ ہے، پہلا قدم یہ ہے کہ امام کے چاہنے والوں کی عزت کا خیال کریں۔ چوتھا اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ اس وقت اور زیادہ مرحلہ ہے یہ کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، ہر طرف ایک کوہرام مچا ہوا ہے، ہر انسان پریشان ہے۔ پروردگار جو مریض انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو محفوظ ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اس وقت حالات بہت خراب ہیں ہمارے ملک کے اور تمام جگہوں پہ آپ دیکھیں۔ اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو اس ایام میں، ماہ مبارک رمضان میں، کسی کے گھر کا چولہے جلانے کا سبب بن جائیں،
کسی کے راشن کا سبب بن جائے، کسی کو کھانا کھلا دیں، کچھ پکا کے کسی تک پہنچا دیں، لوگوں کا اس وقت خیال کریں۔ لوگ جو بھوکے ہیں، جن کے یہاں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے، ان کا خیال کرنا ایک اللہ کے سچے بندے ہونے کی نشانی ہے، اور یہی اس کی قربت کا ذریعہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصومہ فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ بچے، بڑے، مرد و خواتین، سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کورسز ہیں۔ چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔ رجسٹریشن کے لیے 15 اپریل سے 10 مئی 2021 تک ادارے سے رابطہ کر کے ایڈمیشن فارم حاصل کر لیں۔ انشاءاللہ ساری نیو کلاسز 15 مئی 2021 سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں۔